اور یہ بھی بات ایک سمجھ لینی چاہیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جتنی بھی حقیقی منصوبات ہیں، حقیقی منصوبات، جعلی نہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ یہ اب غامدی صاحب جو نئی نئی چیزیں کر رہے ہیں نا، یہ جو بات کہ انہیں غصہ نہیں آتا، بہت اچھا، یہ سننا، جہاں کسی نے پوچھا ہے کہ سید اور غیر سید میں کوئی فرق ہے، کس دھڑلے اور اونچی آواز سے بول رہے ہیں غصے میں، وہ غصہ نہیں ہے، ہمیں ہی صرف غصہ آتا ہے، انہیں نہیں آتا۔ جہاں وہ ڈٹ کے تصوف کی مخالفت کر رہے ہیں تو انہیں غصہ نہیں آیا، ہمیں ہی آتا ہے غصہ، ہم ہی بد اخلاق ٹھہرے، ہمیں ہی قوت برداشت کم ہوئی۔ نئے نئے شوشے، بیعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیعت کرے۔ جو بھی بیعت کرتا ہے، یہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں، جو بھی بیعت کرتا ہے اسے سمجھانا چاہیے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں دخل دے رہے ہو۔ اگر یہ بات غامدی صاحب کی مان لی جائے، اصل بات پہ بعد میں آ رہا ہے، اگر یہ بات مان لی جائے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں اور انہی کا حق بنتا ہے، پوری امت بعد میں بیعت کرتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت مجدد، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید، یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی، مولانا تھانوی وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ، ادھر سے کوچھوچا شریف اور ادھر سے مولانا احمد رضا خان صاحب، پوری امت کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ نبوت میں شرک کرتے رہے۔ یہی ثابت ہوا نا کہ وہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا بیعت لینا۔ امت کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ پیر کو، مرشد کو سمجھائیں کہ بیعت نہ لیں حضرت، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا تھا۔ تو پھر آپ سوچے کوئی کہ آپ کے اس شوشے کے بعد پوری امت میں کوئی ایک صوفی بھی ایسا بچتا ہے جو شرک فی النبوت کا مرتکب نہ ہوا، بڑے دھڑلے سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف چونکہ حقیقی منسوب ہیں، بخاری ہیں، مشہدی ہیں، کاظمی ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں رضی اللہ عنہ سارے۔ شامی جیسے فقیہ نے جو لکھے ہیں رسائل، اس میں انہوں نے سادات کی فضیلت پہ پورا رسالہ لکھا ہے، آپ دیکھ لیں رسائل میں۔ اور شامی ایسے آدمی ہیں کہ پچھلے 200 سال سے ہر کوئی فتویٰ ان سے ہی دیتا ہے، اتنے بڑے فقیہ ہیں۔ 2 جلدوں والی دیکھیں تو پہلی جلد کے آخر، دوسری جلد کے بالکل شروع میں انہوں نے سادات پہ بحث کی ہے کہ غیر سید پہ انہیں کیا فضیلت حاصل ہے، احادیث لائیں۔ ایک ہی جلد میں بھی رسائل چھپے ہیں تو ان میں بھی دیکھ لیں آپ، 2 جلدوں والا نسخہ آپ کے سامنے ہو تو دوسری جلد کے بالکل پہلے۔ اب امت کی ان چیزوں کو، خاص طور پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حقیقی منصوبات کی نفی کرنا اور لوگوں کا یہ ذہن بنانا کہ تم میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں، یہ زیادتی ہے۔ امت جن چیزوں کی قائل رہی ہے، ایک فکرے کی بات ہے کہ آپ ہمیں اپنے اسلاف سے نہ کاٹیں بھائی، بس جو دین سمجھا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ نے، تابعین واسطہ در واسطہ ہم تک پہنچا ہے، اب ہم اس ساری کو چھوڑ دیں اور اس صدی کے ایک فرد سے آ کے کہیں کہ دین اب آپ سمجھیں، پہلے کوئی نہیں سمجھا تھا۔ یہ نہ کریں، ہمیں اپنے پچھلی جو نسلیں، جو لوگ ہدایت پہ قائم تھے، ان سے نہ توڑیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، جامع کلمات امت کو سکھاتے تھے کہ یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ چھوٹی چیز ہے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے، پوچھا کتنا پڑھا ہے، انہوں نے 4000 گٹھلیاں بتائیں، سامنے رکھی ہوئی تھی۔ اب یہ تسبیح کا انکار کرنا کہ جی تسبیحاں تو بعد میں صوفیوں نے رائج کی ہیں، یہ وہ جو حدیث میں آیا کہ 4000 گٹھلیوں پہ انہوں نے سبحان اللہ اور یہ چیزیں پڑھی تھیں، وہ کیا تھا؟ اب مصیبت یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کا انکار کر کے یہ نہیں بتاتے کہ پیچھے کتنی چیزیں ہیں جن کا انکار کر رہا ہوں۔ مثلا یہ کہنا کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو
ان کی وفات ہو گئی. اب اگر کوئی آدمی یہ سنتا ہے اور کہتا ہے ان کی وفات ہو گئی تو اسے پتہ نہیں وہ کتنی احادیث کا انکار کر رہا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شق قمر ہوئے ہی نہیں. تو اس سے پوچھو یہ بخاری مسلم فلاں فلاں جگہ جو روایات جہاں بھی آئی ہیں اس کا کیا بنے گا؟ اس کا منکر ہے. تو یہ عوام کی کم علمی کا یوں فائدہ اٹھاتے ہیں.